کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حدیث سیریز۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور فلاح کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہیں وحی کے ذریعے سے کتاب عطا فرمائی اور وحی ہی کے ذریعے سے سنت عطا فرمائی۔ کتاب اور سنت دونوں منزل من اللہ ہے۔ جس طرح کتاب اللہ کا منکر کافر ہے، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج فتنہ انکار حدیث ایک نئے انداز سے حملہ آور ہے۔ مسلمانوں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو براہ راست سنت رسول کی تشریعی حیثیت کا انکار کرتے ہیں۔ البتہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو سنت کے وجوب کا اقرار کرنے کے باوجود سنت سے گریز اور فرار کی راہ اختیار کرنے کے لیے احادیث پر مختلف اعتراضات کر کے ذخیرہ احادیث کو مشکوک اور ناقابل اعتماد ٹھہرانے کی مذموم کوششوں میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کی صف میں وہ علماء بھی شامل ہیں جو بظاہر تو منکرین حدیث میں سے نہیں، لیکن ان کا عمومی ذوق انکار حدیث کا شاخسانہ ہے۔ ان کی تحریروں سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ وہ منکرین حدیث کے معاون اور دست و بازو ہیں۔ یہی لوگ امت کے لیے آستین کے سانپ ہیں۔ اسی ضمن میں ان علماء کی سیاہکاریاں بھی باعث شرم و عبرت ہیں جنہوں نے مذہبی و گروہی تعصب اور اندھی تقلید کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے باقاعدہ اصول وضع کر رکھے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ عظیم فتنے اور انتشار میں مبتلا ہے۔ منکرین حدیث نے انکار حدیث کا عظیم فتنہ کھڑا کر کے دین اسلام کے خلاف سنگین ترین سازش کا ارتکاب کیا ہے۔ شاید ہی کوئی فتنہ اس قدر شدید ہو جس نے دین اسلام کی بنیاد شریعت کا سرچشمہ اور ماخذ اساسی پر حملہ کر کے پورے دین کو گرانے کی ناکام کوشش کی ہو۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر اس امر کی ضرورت ہے کہ عمل بالقرآن والحدیث سے وابستہ لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے اہل ایمان اور خصوصاً علماء حق اس فتنے کے سد باب کے لیے بھرپور قوت کے ساتھ میدان عمل میں کود پڑے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری بھی انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو حقیقی معنوں میں قرآن و حدیث کے علمبردار ہیں۔ اگر یہ لوگ حدیث کی مدافعت کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر اس کام کو اور کون لوگ کریں گے؟ اس اہم فریضے میں ذرہ برابر کوتاہی بھی حرام ہے۔ اسی اہم فریضے کی ادائیگی کی کوشش میں دارالسلام اسٹوڈیو نے 8 حصوں پر مشتمل حدیث سیریز تیار کی ہے، جس میں کوشش کی گئی ہے کہ حدیث کے متعلق تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے اور خصوصاً منکرین حدیث کے باطل اور لغو اعتراضات کا تشفی بخش جواب بھی دیا جائے۔ ان 8 حصوں میں بعض جگہ کچھ مکالمے شامل کیے ہیں جو فقط سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہیں۔ ہم اس سیٹ کی تیاری کے لیے الفاظ اکیڈمی اسلام آباد کے ذمہ داران جناب خلیل الرحمان چشتی اور جناب محمد خان منہاج صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کے لیے بنیادی مسودہ فراہم کیا۔ حدیث سیریز میں حدیث کی شرعی حیثیت، حدیث و سنت کا دائرہ کار، اصول حدیث، خبر واحد حجت ہے، اقسام حدیث اور ائمہ محدثین، فتنہ وضع حدیث، روایت حدیث کی تاریخ اور محدثین کے حالات زندگی، اور منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات جیسے اہم اور علمی موضوعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو سے حدیث سیریز کا 8واں حصہ، منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے اعتراضات کے جوابات کی طرف۔ پہلا اعتراض آپ کا یہ ہے کہ وحی سے مراد صرف قرآن ہے، احادیث وحی نہیں ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ سورۃ الشورى کی آیت 51 کے الفاظ ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ
إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. اور یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام یعنی دل میں القاء کر کے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کر، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے. اس آیت سے انبیاء پر اللہ کی وحی کے 3 طریقے معلوم ہوئے. نمبر 1، وحی کے ذریعے سے. وحی سریع اور تیز اشارے کو کہتے ہیں. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کوئی چیز القاء کی جاتی تھی. اسی طریقے سے وحی خفی یعنی احادیث کا القاء ہوا. سورۃ النجم آیت 3 اور 4 میں ہے، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اور وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ وہی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے فرمائی. اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. لکھو اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. نمبر 2، پردے کے پیچھے سے گفتگو. اس صورت میں رسول اور نبی اللہ کا کلام سنتے ہیں لیکن اللہ کو دیکھتے نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر گفتگو کی اور کئی بار کی. اسی موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں. نمبر 3، فرشتے کا نزول. اس صورت میں جبریل علیہ السلام بعض اوقات انسانی شکل میں آتے تھے، بعض اوقات وہ دیہیا قلبی کی شکل میں آئے. 2 مرتبہ اپنی اصل شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، لیکن بیشتر موقعوں پر وحی کو آپ کے دل میں نازل کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ الشعراء آیت 193 اور 194 میں ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک. روح الامین یعنی جبریل اسے لے کر نازل ہوا آپ کے دل پر. اس کے علاوہ وحی کا ایک چوتھا طریقہ اور بھی ہے، اور وہ ہے خواب کے ذریعے سے وحی کا آنا، جیسا کہ سورہ صافات آیت 102 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. باپ نے بیٹے کو خواب سنایا. بیٹے نے خواب سن کر کہا افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں. یہاں اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے خواب کو امر اور حکم قرار دیا ہے، کیونکہ انبیاء کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ سے پہلے خواب دیکھا تھا، جیسا کہ اس کا ذکر سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں موجود ہے. ان 4 طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جلی یعنی قرآن اور وحی خفی یعنی احادیث عطا کی گئیں. یہ دونوں چیزیں مل کر اللہ تعالیٰ کے ماخذ قانون یعنی آسمانی ماخذ شریعت کی تکمیل کرتے ہیں. اسی لیے سورہ نساء آیت 80 میں ہے من يطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور سورہ احزاب آیت 36 میں ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا. یعنی ایمان لانے کے بعد کسی مرد یا عورت کو
نہ صرف اللہ کے بلکہ رسول کے فیصلوں سے بھی اختلاف کی آزادی باقی نہیں رہتی، دونوں کو بے چون و چرا ماننا پڑے گا۔ یہ تھا آپ کے پہلے اعتراض کا جواب۔ آپ کا دوسرا اعتراض ہے قرآن کہتا ہے کہ قرآن مجید ہی کے ذریعے لوگوں کو متنبہ اور خبردار کرو، جیسا کہ سورہ انعام آیت 19 میں ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو ڈراؤں، یعنی خبردار کر دوں۔ جبکہ احادیث کا یہ درجہ نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے بھی خبردار کیا ہے اور احادیث کے ذریعے سے بھی۔ درست بات یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے خبردار کیا ہے، اور اس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 45 میں فرماتا ہے، قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ، آپ کہہ دیجئے میں تو وحی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو متنبہ اور خبردار کر رہا ہوں۔ اس آیت میں قرآن کے بجائے وحی کا جامع لفظ استعمال کیا گیا ہے اور انما کے ذریعے حصر یعنی کنفائن کیا گیا ہے، جبکہ سورہ انعام کی آیت میں جس کا آپ نے حوالہ دیا حصر موجود نہیں ہے۔ وحی کے لیے بعض اوقات قرآن میں ما انزل اللہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن ہے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، قرآن کے مطابق کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کو تسلیم کریں گے ورنہ نہیں۔ اس کا بھی جواب سن لیں۔ اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ احادیث کا انکار کرنے والے ایمان کی صحیح ترتیب کو نہیں سمجھتے اور سب سے پہلے قرآن کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جہاں تک قرآن اور سنت کا آپس کا تعلق ہے، اس کا ذکر تفصیل سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ مکے کے مشرکین پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے پیش کیا تو صحابہ کرام نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا۔ آپ نے جب یہ فرمایا کہ مجھ پر وحی آتی ہے تو انہوں نے اس دعوے کو بھی من وعن مان لیا۔ مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے قرآن کو بھی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اللہ کا کلام مانا۔ اب ایک مسلمان کے لیے صحیح ترتیب یہ ہوگی: نمبر 1، صادق و امین محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ مان کر ان پر ایمان لانا۔ نمبر 2، محمد الرسول اللہ پر نازل کی گئی وحی پر ایمان لانا۔ نمبر 3، محمد الرسول اللہ کی ہر بات، ہر حدیث کو تسلیم کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ نمبر 4، زبان رسالت پر نمودار ہونے والی ایک خاص وحی یعنی قرآن پر بھی ایمان لانا۔ قرآن مفہوم کے اعتبار سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی اللہ کا کلام ہے جو بذریعہ جبریل آپ پر نازل ہوا۔ اس اعتبار سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا گیا، پھر قرآن پر۔ گویا قرآن کل وحی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں کا ایک اہم اور مخصوص جز ہے۔ کل وحی یا مکمل احکام الہی کا حامل نہیں۔ حدیث کا انکار کرنے والے دراصل وحی کے ایک جز کو مان کر کل اسلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کل اسلام وحی کامل کا نام ہے جو مشتمل ہے 2 قسم کی وحی پر، ایک بذریعہ جبریل آنے والی اور دوسری قلب رسول پر براہ راست القاء ہونے والی۔ بلکہ وحی کی ایک تیسری قسم بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے اپنے رسول سے ہم کلام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں وحی کی ان تینوں قسموں کا نہ صرف ذکر ہے بلکہ ان تینوں قسموں کو کلام اللہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام دل میں القاء کر کے یا پردے کے پیچھے سے
یا فرشتہ بھیج کر، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے، بلا شبہ وہ بلند مرتبہ خوب حکمت والا ہے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بلا تفریق اور بلا ترتیب ہر قسم کی وحی پر ایمان لایا جائے۔ ان کے درمیان تفریق کرنا بھی ایمان سے ہاتھ دھونا ہے، اور ترتیب کے چکر میں پڑنا بھی اسلام سے گریز و انحراف ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وحی کے علم سے محرومی بینائی سے محرومی کے برابر ہے، جیسا کہ سورہ انعام آیت 50 میں ہے۔ إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ سورہ حشر آیت 7 میں یہ حکم بھی ہے، وما آتاكم الرسول فخذوه اور اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جس سے منع کرے تو اسے چھوڑ دو۔ لیکن حدیث کا انکار کرنے والوں کا معاملہ عجیب ہے۔ وہ اللہ کے رسول کی عطا کردہ ایک چیز کو لینا چاہتے ہیں اور دوسری چیز کو قبول کرنے میں انہیں تردد ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 231 میں فرماتا ہے، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا اسے یاد کرو، اور اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی، وہ تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہے۔ اب دیکھیے، اس آیت میں قرآن کے لیے الکتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری آیات کی تلاوت کرنا بھی تھی، اسی لیے ہم اصطلاحی طور پر اسے وحی جلی اور وحی مطلوب کا نام دیتے ہیں، جبکہ احادیث رسول کے لیے الحکمہ، المیزان اور النور کے الفاظ آتے ہیں۔ اس لیے ہم اصطلاحی طور پر اسے وحی خفی اور وحی غیر مطلوب کا نام دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الشورى آیت 17 میں ہے، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب یعنی قرآن نازل کیا اور میزان یعنی حدیث بھی۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت 113 میں ہے، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی، اور آپ کو وہ سب چیزیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ معلم کا کام صرف تلاوت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے سمجھانا بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی خفی کے ذریعے سے سمجھاتے تھے، اسی کا نام سنت اور حدیث ہے۔ آپ نبی معصوم ہیں، آپ کے اسوہ حسنہ کو مسلمانوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ گزشتہ کئی صدیوں سے ساری دنیا کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حیثیت کے پیش نظر آپ کی اطاعت اور پیروی کر رہے ہیں۔ اب آپ کا چوتھا اعتراض، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی، اور کیا اس کا ثبوت قرآن میں ہے؟ اس کا جواب ہی سن لیں۔ ہم جیسے سیدھے سادے مسلمانوں کے لیے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر گامزن ہیں، یہ سوال کسی اہمیت کا حامل نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے پہلے صادق و امین محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کیا، اور جب رسول تسلیم کر لیا تو وحی کو بھی تسلیم کیا، اور اس وحی کے ایک خاص جز کے طور پر قرآن کو تسلیم کیا، یعنی انہوں نے احادیث نبوی کی بنیاد پر قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کیا۔ مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے پہلے احادیث کو تسلیم کیا اور بعد میں قرآن کو، لیکن منکرین حدیث کا معاملہ الٹا ہے، وہ پہلے قرآن کو ماننا چاہتے ہیں اور یہ غور کرنے کی زحمت گوارا کرنا نہیں چاہتے کہ یہ قرآن کہاں سے آیا ہے،
اور کن ہونٹوں پر بکھرتا رہا ہے، اور آج ہمارے پاس جس حالت میں موجود ہے وہ کن مراحل سے ہو کر پہنچا ہے۔ لیکن بفرض محال وہ قرآن ہی سے طالب دلیل ہیں جس کے قائل ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم کئی ایسے ثبوت فراہم کر سکتے ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ رسول پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ دو مثالیں حاضر ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی مطلقہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرے۔ پھر اللہ تعالی نے نکاح کے بعد فرمایا، زوجناکها، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ اب ظاہر ہے نکاح سے پہلے یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے دیا گیا، قرآن میں تو یہ حکم نہیں ہے۔ دوسری مثال سنیے، یہودی قبیلے بنو نذیر کا گھیراؤ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کھجوروں کے درخت کٹوا دیے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کام فساد فی الارض میں شامل ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے یہ درخت کٹوائے ہیں۔ سورہ حشر کی آیت 5 میں ہے، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ تم نے جو بھی کھجور کا درخت کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اب ظاہر ہے کٹوانے سے پہلے اجازت اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے دی تھی، ورنہ قرآن میں کسی اور جگہ یہ حکم نہیں پایا جاتا۔ اب آتے ہیں آپ کے 5ویں اعتراض کی طرف۔ اعتراض یہ ہے کہ قرآن کی طرح احادیث کی کتابت کا فوری اہتمام نہیں کیا گیا۔ اگر ان کی حیثیت بھی اتنی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس سے پہلو تہی کرتے؟ احادیث کی تمام کتب دوسری اور تیسری صدی کی ہیں، مطلب یہ کہ قرآن کی طرح احادیث کی کتابت کا یقیناً اہتمام نہیں تھا۔ اس اعتراض کا جواب بھی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب موجود تھے، انہیں کاتبان وحی کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف قرآن لکھتے تھے بلکہ احادیث اور فرامین رسول بھی لکھتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ قرآن کی کتابت کی تاریخ کا ثبوت اور علم بھی تو ہمیں احادیث سے ہوا ہے۔ کتابت وحی کا کام سب سے پہلے سیدنا شرابیل بن حسنہ کندی نے انجام دیا، پھر سیدنا عبداللہ بن ابی سرح نے، پھر سیدنا ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ نے۔ علاوہ ازیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا عمرو بن عاص، عبداللہ بن ارقم، ثابت بن قیس، سیدنا حنظلہ، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن رواحہ، خالد بن ولید، علا حضرمی، حذیفہ بن یمان، معاویہ بن ابی سفیان اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم نے بھی مختلف اوقات میں یہ خدمت انجام دی۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لکھا۔ بادشاہوں کے نام خطوط سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے لکھے۔ امرائے عمان کے نام خط ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لکھا۔ قرآن کی کتابت کا کام زیادہ تر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عبرانی زبان سیکھ لی تھی تاکہ یہودیوں وغیرہ سے خط کتابت میں دشواری نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں خود اپنے فرامین لکھوائے۔ صحابہ کرام نے آپ کے اقوال اور افعال لکھے۔ درمیانی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابت عارضی طور پر اس لیے رکوا دی کہ کہیں قرآن سے خلط ملط نہ ہو جائے۔ اس مرحلے کی تکمیل کے بعد احادیث کی دینی اور قانونی حیثیت کے پیش نظر صحابہ نے احادیث کی کتابت کا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان صحابہ کرام نے احادیث کی کتابت کی۔ سیدنا علی، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا انس بن مالک، سیدنا عمرو بن حزم، سیدنا سمورہ بن جندب، سیدنا سعد بن عبادہ،
سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ لہذا آپ کی یہ بات درست نہیں کہ احادیث کی کتب دوسری اور تیسری صدی کی پیداوار ہے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ بعض صحابہ اور تابعین جیسے نافع، سعید بن جبیر، حمام بن منبہ اور عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہم کے ہاں احادیث کا تحریری مجموعہ موجود تھا جو اگلی نسلوں کو منتقل ہوا۔ یہ سارا سرمایہ اب احادیث کی کتب میں محفوظ ہے۔ آپ کا چھٹا اعتراض ہے، احادیث کے مجموعے تحسین کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں جبکہ قرآن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب سن لیں۔ جہاں تک تحسین کا تعلق ہے تو یہ کام قرآن اور احادیث کی کتابوں دونوں میں جاری و ساری ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی 114 سورتوں میں ترتیب توقیفی ہے، یعنی غیر اجتہادی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے عین مطابق ہے۔ لیکن قرآنی کتابت کی تحسین ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ پہلے اس پر نقطے لگائے گئے، پھر زیر زبر اور پیش لگائے گئے، پھر مدوں کا اضافہ کیا گیا، پھر آیات کے اختتام پر فواصل کی علامت رکھی گئی، پھر ہر آیت کو ایک نمبر کے ساتھ لکھا جانے لگا، پھر ہر سورت کے سرے پر اس سورت کا نام لکھا گیا، پھر سورت نمبر لکھا جانے لگا، پھر کئی سالوں بعد پاروں کی تقسیم ہوئی، پھر کئی سالوں بعد رکوعات کی تقسیم ہوئی۔ مطلب یہ کہ اس طرح کتاب کی تحسین ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ بلکہ آج کل بعض ایسے قرآن آ رہے ہیں جن میں تنوین غنہ اور تنوین بلا غنہ کی علامتوں کو دو مختلف طریقوں سے لکھا جانے لگا ہے تاکہ قاری تلاوت کرتے ہوئے غنہ کا خیال کرے۔ بالکل اسی طرح احادیث کا معاملہ ہے۔ ان کو صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، ان پر عمل کیا ہے، خود لکھا، تابعین کو بتایا، لکھوایا اور ان سے عمل کرایا۔ تابعین نے یہ سارا ذخیرہ سند کے ساتھ تبع تابعین تک پہنچایا۔ بعد کے محدثین نے ان کو سندوں کے ساتھ لکھا، پھر فقہی ابواب میں تقسیم کیا اور عنوانات دیے۔ انہیں مختلف کتب اور فصول میں تقسیم کیا گیا۔ آج کل ان کو نمبر دیے جا رہے ہیں، بلکہ اب ان کو کمپیوٹر کی مدد سے سی ڈی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ صحاح ستہ اب ایک جلد میں دستیاب ہے۔ اب ان کتابوں میں موجود تکرار کو بھی حذف کیا جا رہا ہے۔ ایک منصوبہ یہ ہے کہ احادیث کے تمام مجموعوں میں سے صحیح احادیث اور ضعیف احادیث وغیرہ کو نکال کر ایک مجموعے میں رکھا جائے اور انہیں بین الاقوامی کوڈ نمبر دیا جائے تاکہ حدیث پر تحقیق کرنے والا اس کوڈ کی مدد سے اپنے موضوع پر تمام احادیث اور ان کا حکم معلوم کر سکے۔ یہ عین ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں تمام صحیح اور حسن احادیث بلا تکرار ایک ہی سی ڈی اور ایک ہی جلد میں سما جائے۔ آپ کا ساتواں اعتراض ہے، قرآن کو ایک کتاب میں محفوظ کر دیا گیا ہے، احادیث نبوی کو بھی ایک ہی کتاب میں محفوظ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس اعتراض کا جواب بھی سن لیں۔ قرآن مجید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کتاب یا ایک جلد میں محفوظ نہیں ہوا۔ یہ کام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ قرآن اور حدیث کی نوعیت بطور وحی تو ایک ہی ہے، دونوں زبان رسالت کے ترجمان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور متصل ہیں، ان میں کوئی باہمی تناقض یا تضاد نہیں، لیکن قرآن میں اجمال ہے اور احادیث میں تفصیل۔ خود قرآن کے اندر بھی مکی صورتوں میں اجمال ہے اور مدنی صورتوں میں تفصیل۔ اجمال کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ محدود ہو اور تفصیل کا تقاضا ہے کہ وہ وسیع ہو۔ محدود چیز کی کتابت کا اہتمام پہلے ہوا اور وسیع کا بعد میں۔ الحمدللہ اب تو مکتبہ دارالسلام نے صحاح ستہ کو ایک ہی جلد میں شائع کر دیا ہے، لیکن اصل مسئلہ ایک کتاب کا نہیں، ایک جلد کا نہیں، اصل مسئلہ علم وحی یعنی قرآن و سنت کی اصل شکل و صورت میں منوان حفاظت کا ہے۔ حفاظت حدیث کی طرح حفاظت قرآن کے سلسلے میں بھی احادیث کا انکار کرنے والوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی لاحق ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حفاظت قرآن صرف کتابت پر موقوف ہے، جبکہ اصل مسئلہ یہ نہیں۔ مصحف ابو بکر بھی، جسے مصحف صدیقی کا نام دیا گیا، اعراب اور نقاط سے خالی تھا۔ پھر مصحف صدیقی کی نقول بھی، جنہیں مصحف عثمانی کا نام دیا گیا، اعراب اور نقاط سے خالی تھی۔
آج ترکی میں مصحف عثمانی کی جو نقل پائی جاتی ہے وہ بھی اعراب اور نقاط سے خالی ہے۔ اعراب اور نقاط مشہور تابعی ابو الاسود دولی الوائلی، امام حسن بصری تابعی اور حجاج بن یوسف الثقفی کے ہاتھوں لگے۔ اس سے پہلے قرآن کی حفاظت صرف حفظ کے ذریعے سے ہوئی۔ جس طرح قرآن نسل در نسل صحابہ سے منتقل ہوتا رہا، بالکل اسی طرح احادیث بھی منتقل ہوتی رہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں صحابی سے فلاں تابعی تک پہنچی ہے اور ان سے فلاں تبع تابعی تک، اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من وعن ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا تک اور ان سے حسن بصری تابعی تک پہنچا، ان سے یحییٰ بن عمیر تک پہنچا اور ان سے قراءت کے مشہور امام ابو عمرو بن علا بصری تک پہنچا، پھر ان سے مختلف ملکوں میں قراء کے ذریعے سے پھیلتا چلا گیا۔ احادیث کا انکار کرنے والے قرآن کو تو من وعن مانتے ہیں جو کہ صحابہ اور تابعین سے نقل کرتا ہے، لیکن احادیث کا انکار کرتے ہیں، جبکہ احادیث بھی تو اسی طرح نسل در نسل منتقل ہوئی ہیں، ان کو تسلیم کرنے سے انکار کیوں ہے؟ اگر آپ قرآن کے مشہور 7 قراء کے سلسلہ ہائے روایت کا بغور جائزہ لیں تو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ یہ محدثین کے سلسلہ ہائے روایت سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ قراءت کے 7 مشہور امام یہ ہیں۔ نمبر 1، امام نافع بن ابو نعیم مدنی، مدینہ منورہ میں۔ نمبر 2، امام عبداللہ بن کثیر مکی تابعی، مکہ مکرمہ میں۔ نمبر 3، امام ابو عمرو بن علا بصری، بصرہ یعنی عراق میں۔ نمبر 4، امام ابو عمران عبداللہ بن عامر دمشقی تابعی، دمشق یعنی شام میں۔ نمبر 5، امام عاصم بن نجود کوفی، کوفہ یعنی عراق میں۔ نمبر 6، ابو عمارہ حمزہ بن حبیب سیاد، کوفہ یعنی عراق میں۔ نمبر 7، امام ابو الحسن علی بن حمزہ کسائی کوفی، کوفہ یعنی عراق میں۔ ان قراء کا سلسلہ صحابہ کرام سے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ان صحابہ میں ام المومنین ام سلمہ، عبداللہ بن صائب مخزومی، ابو درداء، سیدنا عثمان، ابی بن کعب، زید بن ثابت، سیدنا علی، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر افراد شامل ہیں۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے سلسلے سے احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ دیکھیے، نماز کی رکعتوں کی تعداد اور رکوع و سجود کی تعداد، زکوٰۃ کی مختلف شرحیں قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، لیکن تمام ادوار میں تواتر کے ساتھ احادیث نبوی کے مطابق عمل ہوتا رہا اور یہ مسلم معاشرے کی تہذیب میں خون کی طرح جاری و ساری رہی۔ ان کے بغیر اسلامی معاشرے کا تصور بھی ممکن نہیں۔ منکرین حدیث اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کتاب دینے پر اکتفا نہیں کیا اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ قرآنی احکام پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ کرام کی تربیت کی ہے، ان سے نماز پڑھوائی ہے، ان سے ایک مخصوص شرح زکوٰۃ وصول کی ہے، ان کے اعمال کی اصلاح اور تحسین و تہذیب فرمائی ہے۔ حقیقی اور قرآن جو لوگوں کے حافظے میں محفوظ تھا، کتابی شکل میں بھی محفوظ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے احادیث نبوی کی بتدریج کتابی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا، جو اسلامی معاشرے میں جاری و ساری تھیں۔ یہ لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں، ان کی زبانوں پر اور ان کے افعال اور اعمال میں موجود تھیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح قرآن کو حافظے میں محفوظ کرنے کے بعد کتابت کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا اور اب آج کے دور میں کیسٹس اور سی ڈیز پر محفوظ کیا جا رہا ہے، اسی طرح احادیث نبوی کو بھی اولاً اعمال میں اور دماغوں میں محفوظ کیا گیا، پھر کاغذ پر محفوظ کیا گیا اور اب کیسٹ اور سی ڈیز پر محفوظ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ مشرکین مکہ اور اہل کتاب کا ایک زائد مطالبہ یہ تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایک ایسی کتاب اتار کر نہ لائیں جسے ہم خود پڑھ سکیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 93 میں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
قرآن کی عظمت کی نشانی کتابی صورت نہیں، بلکہ نشانی یہ ہے کہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت 49 میں فرماتا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی پہلے سینوں میں محفوظ ہوئیں، پھر کتابی صورت میں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سنت کا ایک بڑا ذخیرہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں آپ کے 8ویں اعتراض کی طرف، وہ یہ ہے کہ حدیث کی سندوں پر کس طرح اعتبار کیا جا سکتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے اور انہوں نے فلاں سے سنا۔ اس کا جواب سن لیں۔ سندوں کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ صحابہ کو سند کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو متن یاد رکھتے تھے، بلکہ انہیں متن خود بخود یاد ہو جاتا تھا۔ زبان ان کی تھی، محاورہ ان کا تھا، ماحول ان کا تھا، وہ ان واقعات کی دنیا سے عملاً گزر رہے تھے اور ان مسائل سے عملاً دوچار تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و عمل سے وحی جلی اور وحی خفی کی قولی اور عملی تعبیر پیش کر رہے تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین بڑے شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کو کریت کریت کر صحابہ سے پوچھتے تھے، عمل کرتے تھے، صحابہ کے اقوال اور اعمال کو دیکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے ملاتے تھے، انہیں یاد کرتے تھے، بلکہ خود بخود یاد ہو جاتے تھے۔ انہیں سند میں اپنے استاد کا نام یاد نہیں رکھنا پڑتا تھا، بلکہ یاد ہو جاتا تھا۔ ان کے بعد تبع تابعین کو اپنے استاد اور استاد کے استاد کا نام یاد کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح سندوں کا سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ آج ہمیں یہ سندیں بہت بڑی معلوم ہوتی ہیں، اجنبی لگتی ہیں، اس لیے کہ ہماری زبان مختلف ہے۔ ہم ان ناموں سے واقف نہیں، ان کی کنیتوں سے واقف نہیں، ان کے شہروں، قبیلوں اور ان کے اسماء سے لا علم ہیں، جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں سے وہ جہاد کے لیے نکلتے تھے۔ محدثین نے اسماء اور رجال کے علم کے ذریعے سے ان تمام ادوار کو محفوظ کر لیا ہے، لیکن یہ علم محنت، توجہ اور وقت کا طالب ہے۔ آپ کا نواں اعتراض ہے، ہم تک صرف قرآن تواتر سے پہنچا ہے، جبکہ احادیث ہم تک خبر واحد کی صورت میں پہنچی ہے، اس لیے یقین کا درجہ نہیں رکھتے، بلکہ یہ ظنی ہے۔ دینی معاملات میں ظنی دلائل حجت نہیں بن سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات آیت 6 میں فرماتا ہے، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو اس بارے میں اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ اس کا مطلب ہے اگر خبر فاسق کے بجائے عادل، ثقہ اور قابل اعتماد آدمی کی طرف سے آئے تو اسے قبول کر لیا جائے۔ سورۃ القصص آیت 20 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے خبر دی، اے موسیٰ، سرداروں کے پاس آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خبر واحد پر اعتبار کرتے ہوئے مصر کی سرزمین چھوڑ دی اور مدین کی طرف ہجرت کی۔ موسیٰ علیہ السلام خبر متواتر کے انتظار میں بیٹھے نہیں رہے۔ خبر واحد اور خبر متواتر دراصل علم حدیث کی اصطلاحات ہیں۔ خبر متواتر ان موقعوں کے لیے ہے جب عوام الناس میں برسر عام گفتگو ہوتی ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، تقریر کی جاتی ہے، ریڈیو یا ٹی وی پر خطاب کیا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ خبر متواتر کا خطاب احمقانہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بھی ہر معاملہ تواتر پر نہیں چھوڑتے، بلکہ خبر واحد پر یقین کے بعد اس کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ حکومت کے اہم فیصلوں میں فرد کا فرد سے رابطہ ہوتا ہے اور فرد ہی کو خفیہ احکام دیے جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان بہت سی گفتگو خبر واحد ہی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اہم جنگی راز خبر واحد ہی پر اعتماد کی دلیل ہوتے ہیں۔ البتہ خبر واحد ہونے کے لیے راوی کی عدالت اور راوی کا ضبط ضروری ہے۔ صحیح احادیث اگر خبر واحد پر مشتمل ہیں تو اس میں اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟
جبکہ یہ قبولیت کے لیے 5 کڑی شرطوں پر پوری اترتی ہیں۔ ان میں راوی کی عدالت اور ضبط بھی شامل ہے۔ آپ کا 10واں اعتراض ہے محدثین بھی اخبار آحاد کو ظنی ہی مانتے ہیں، متواتر احادیث کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے احادیث ناقابل اعتبار ہے۔ جواب سنیے، ظنی چیزیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک ظن غالب ہوتا ہے اور یقین کا فائدہ دیتا ہے، جبکہ دوسرا ظن وہم و گمان یعنی شک پر مبنی ہوتا ہے، جو حق کے مقابلے میں کسی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی ان 3 مثالوں پر غور کریں۔ ظن کا لفظ یقین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور شک کے لیے بھی۔ سورہ حجرات آیت 12 میں ہے، ان بعض الظن اسم، یقیناً بعض ظن یعنی گمان گناہ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر قسم کا ظن گناہ نہیں ہوتا۔ دوسری مثال سورہ بقرہ آیت 46 میں ہے، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ یہاں ظن یقینی معنوں میں آیا ہے۔ تیسری مثال سورہ یونس کی آیت 36 میں ہے، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، یقیناً حق کے مقابلے میں شک یعنی وہم و گمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہاں ظن وہم و گمان کے معنی میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں، ظن غالب یہی ہوتا ہے کہ آپ حادثے کے بغیر منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح آپ کی یہ بات درست نہیں کہ متواتر احادیث کا وجود ہی نہیں ہے۔ متواتر احادیث ہیں لیکن کم۔ یاد رہے کہ یہ بھی علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کے لیے ہر طبقے میں 10 یا زیادہ افراد کی روایت ضروری ہے۔ اخبار آحاد کا بیشتر حصہ ظن غالب پر مشتمل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہم و گمان پر مبنی ظنی چیزیں اور ظنی روایات کی بعض صورتیں ضعیف، ناقابل اعتبار اور مردود ہوتی ہیں جب سند منقطع ہو، راوی پر طعن ہو یا زیادہ ثقہ راویوں سے اختلاف ہو۔ صحیح اور حسن احادیث سے علم یقین حاصل ہوتا ہے کہ فی الواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور کیا ہے، اس لیے کہ یہ ثقہ اور قابل اعتماد ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں، اس لیے قابل اعتبار ہوتی ہیں۔ آپ کا 11واں اعتراض یہ ہے کہ ایک ہی حدیث کو ایک صاحب صحیح قرار دیتے ہیں تو دوسرے ضعیف۔ یہ صورتحال حدیث کو دینی ماخذ نہیں بننے دیتی، کیونکہ اس طرح کی درجہ بندی ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتی۔ اس کا جواب سنیے، کسی روایت کو اگر کوئی صحیح قرار دے تو آنکھیں بند کر کے صحیح تسلیم نہ کرے، دوسرا اگر ضعیف قرار دے تو ضعیف نہ مانے، بلکہ تجزیہ کیجیے، سند کا جائزہ لیجیے، ایک ایک راوی کا جائزہ لیجیے، متن کا جائزہ لیں، علت اور شاذ پر غور کریں، راویوں کی عدالت اور ضبط کو دیکھیے، پھر دونوں دعووں کو سامنے رکھ کر خود فیصلہ کریں کہ یہ کس درجے کی ہے۔ یاد رکھیے، ہر فن کی طرح حدیث کے فن میں بھی ماہرین حدیث کا اجماع اور ماہرین حدیث کے جمہور کا فیصلہ حجت ہوگا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جہاں 2 علماء کا اختلاف ہوا آپ نے تمام احادیث کو مسترد کر دیا؟ آپ کا 12واں اعتراض یہ کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا، اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ جب قرآن لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا تو اسے شیاطین کی مداخلت سے محفوظ رکھا گیا۔ شیاطین کو مار بھگانے کے لیے شہاب ثاقب استعمال کیے گئے۔ اللہ کے پاک فرشتوں کے علاوہ اسے کسی نے نہیں چھوا۔ اس میں باطل کا دخل ممکن نہیں تھا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، جبکہ احادیث کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اپنے اس اعتراض کا جواب بھی سن لیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی انٹرنیٹ پر لبنان کے متعصب عیسائی اور بعض یہودی قرآن کی طرز پر بے مزہ، بے جوڑ اور بھونڈے جملے گھڑ کر قرآن کی آیات کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان اس شر سے محفوظ ہیں۔
اسی طرح جب جھوٹی احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے پیش کیا جاتا ہے تو علماء بروقت نوٹس لیتے ہیں اور امت کو خبردار کرتے ہیں۔ یقیناً نزول قرآن کے دوران میں یا بعد میں کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو پکڑا جائے گا۔ یہی معاملہ احادیث کا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ماہرین حدیث باطل احادیث کا نہ صرف سراغ لگا سکے ہیں بلکہ اس قسم کے ہر فتنے کی بےخونی کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ محدثین نے جھوٹی احادیث کو صحیح احادیث سے چھانٹ کر الگ کر دیا ہے اور امت کو خبردار کیا ہے۔ ملا علی قاری، ابن جوزی، جلال الدین سیوطی اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کی اس موضوع پر تصانیف موجود ہیں۔ آپ کا 13واں اعتراض ہے کہ قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے، جیسا کہ سورہ ہجر آیت 9 میں فرمایا، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لیکن احادیث کی یہ حیثیت نہیں۔ جواب سنیے، سورہ ہجر کی اس آیت میں بھی الذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الذکر کا اطلاق وحی پر ہوتا ہے، اس میں قرآن بھی شامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی جانے والی کل تعلیمات کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ان میں احادیث بھی شامل ہیں۔ آپ کا 14واں اعتراض ہے، قرآن میں بصراحت مذکور ہے کہ یہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، نیز یہ کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اس لیے اسلام کے دینی نظام میں حدیث کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جواب سنیے، آپ کا سوال 3 پہلو لیے ہوئے ہے۔ نمبر 1، قرآن یقیناً انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے سنت بھی اسی طرح سراسر ہدایت ہے۔ خود قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف صاف سورۃ النور آیت 54 میں فرما دیا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف صاف احکام پہنچا دینا ہے۔ نمبر 2، یہ بات صحیح نہیں کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی جانے والی تمام تعلیمات میں دین کے بنیادی اصول، شریعت کے اہم قاعدے اور بیشتر مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ تعلیمات نہ صرف قرآن بلکہ احادیث پر بھی مشتمل ہے۔ نمبر 3، اسلام کے دینی نظام میں علوم وحی پر مشتمل چیزوں پر انحصار لازمی ہے، اور یہ قرآن و سنت ہے۔ حدیث کے بغیر قانون شریعت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ نئے پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے امت کے فقہا اور مجتہدین کے اجتہاد پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا 15واں اعتراض ہے، قرآن میں خود قرآن کے بارے میں سورہ انعام آیت 38 میں ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، تو اب احادیث کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کافی ہے؟ جواب سنیے، سورہ انعام کی اس پوری آیت کو سامنے رکھ کر غور کریں، معلوم ہوگا کہ یہاں الکتاب سے مراد القرآن نہیں ہے، بلکہ تقدیر، نوشتہ قسمت، علم الہی اور کتاب کائنات ہے۔ سلسلہ کلام سے اس کی وضاحت ہوگی۔ پوری آیت اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو،
پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ آپ کا 16واں اعتراض ہے، قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے تفصیل کل شیء اور تبیان لکل شیء، یعنی قرآن ہر چیز کی تفصیل اور ہر چیز کی وضاحت کرنے والا ہے، پھر قرآن سے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب سنیے، ان دونوں آیتوں میں لفظ کل کا استعمال استغراق حقیقی کے لیے نہیں ہوا۔ قرآن فہمی کے لیے عربی زبان کے اسلوب سے واقفیت ضروری ہے۔ سورہ نحل آیت 69 میں شہد کی مکھی کے بارے میں کہا گیا ہے ثم كلي من كل الثمرات، پھر تو کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے۔ یہاں بھی لفظ کل کا مطلب یہ نہیں کہ شہد کی مکھی کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام قسم کے پھلوں کو کھائے۔ آپ کی ذکر کردہ دونوں آیتوں میں تفصیل اور تبیان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے دین کے بنیادی اصول اور شریعت کے اہم قاعدے نہایت وضاحت اور تفصیل سے بیان کر دیے ہیں، جن میں شبہے اور ابہام کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان آیات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی احادیث کے بارے میں سورہ نحل آیت 44 میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے یہ ذکر آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تبیین یعنی تشریح و توضیح کرتے جائیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ سورہ نحل آیت 64 میں ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دیں جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت 105 ملاحظہ فرمائیں إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جو روشنی اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ اس آیت میں بما اراک اللہ سے مراد وہی خفی ہے، یعنی وہ خاص روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی۔ ہر زبان کی طرح عربی زبان اور قرآن میں بھی ایک ہی لفظ مختلف مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اہل زبان سلسلہ کلام سے ہر جگہ وہ مخصوص مطلب لیتے ہیں جو متکلم کا مقصود اور مدعا ہوتا ہے۔ یہ بما اراک اللہ وہی چیز ہے جس کے لیے بعض مقامات پر النور، المیزان اور الحکمہ کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کی مثالیں اعتراض نمبر 3 کے جواب میں آپ سن چکے ہیں۔ آپ کا 17واں اعتراض ہے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری اور اہل حدیث وغیرہ کا فقہی اختلاف حدیث اور سنت کے اختلاف ہی کی وجہ سے رونما ہوا۔ حدیث ہی فقہی معاملات میں وجہ اختلاف ہے، اس لیے حدیث کو ترک کر دینا چاہیے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ جواب سنیے، قرآن کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آسمانی ماخذ قانون ہے۔ حدیث کے ماخذ قانون ہونے پر تمام فقہی مذاہب کے اماموں اور علماء کا اتفاق ہے۔ ان میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری اور اہل حدیث وغیرہ شامل ہیں۔ شریعت محمدی سے مراد قرآن و سنت کا ابدی قانون ہے جو رسول معصوم کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، جبکہ فقہ سے مراد استنباطی قوانین ہیں۔ یہ غیر معصوم فقہا اور علماء کی فکر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ فقہا قرآن کی کسی آیت کی تعبیر میں یا پھر کسی حدیث یا اس موضوع پر موجود دیگر احادیث کی تعبیر میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ اختلاف بھول چوک کا رہا ہے اور بعض اوقات واقفیت اور عدم واقفیت کا رہا ہے، لیکن کسی فقیہ نے نہ تو کسی قرآنی آیت کا انکار کیا
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ثابت شدہ حدیث کا انکار کیا ہے، نہ ان دونوں کے ماخذ قانون ہونے پر اختلاف کیا۔ فقہا کا یہ اختلاف رائے کا اختلاف ہے، تعبیر کا اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے۔ ایسے اختلاف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ غلطی کی صورت میں ایک اجر اور صحیح فہم کی صورت میں 2 اجر ملتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر۔ جب حاکم یعنی قاضی یا جج اجتہاد سے یعنی حسن نیت اور شدید غور و فکر سے فیصلہ کرے اور فیصلہ درست ہو تو اسے دوہرا اجر ملے گا، لیکن اگر اجتہاد میں غلطی کر جائے تب بھی اس کے لیے ایک اجر ہے۔ فقہا کا یہ اختلاف بنیادی ماخذوں پر ایمان کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام فقہی مذاہب کے ائمہ کرام نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث کے مقابلے میں ہماری رائے، ہمارے اقوال اور ہمارے فتاوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کا 18واں اعتراض ہے، احادیث اور سنت سے مسلمانوں کے اختلافات میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے قرآن پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اختلافی معاملات کا فیصلہ صرف قرآن کرے گا۔ جواب سنیے، اختلافی معاملات کے بارے میں خود قرآن نے قرآن اور سنت دونوں کو حکم بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی 2 آیات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، سورۃ النساء آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اس آیت میں چند باتوں پر غور کریں۔ نمبر 1، اللہ اور رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ 2 مرتبہ الگ الگ آیا ہے، لیکن اولو الامر کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ معلوم ہوا اللہ اور رسول کی اطاعت مطلق ہے، جبکہ اولو الامر کی اطاعت مقید اور حدود و قیود کی پابند ہے۔ نمبر 2، اللہ اور رسول سے تنازع اور اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اولو الامر یعنی خلیفہ، فقہا، علماء، والدین اور شوہر وغیرہ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اولو الامر سے اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول یعنی قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 4، اگر قرآن اور سنت کی طرف رجوع نہ کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متنازع فریقوں کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رہا۔ نمبر 2، اس سلسلے میں سورۃ النساء آیت 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ آپ کے فیصلے پر سر بسر یعنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کر لیں۔ اس آیت میں بھی چند باتیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی قانونی اور آئینی حیثیت ہے۔ آپ قاضی یعنی جج بھی ہیں۔ تمام اختلافی مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی اور جج تسلیم کیا جائے گا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے ایسے قاضی اور جج ہیں کہ جن کے ہر فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرنا ضروری ہے، یعنی دل کی کیفیت ایسی ہو کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں کوئی تنگی نہ پائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام قاضیوں کی طرح کے کوئی قاضی نہیں ہیں کہ جن کے فیصلوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور بالا تر عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ رسول معصوم کے فیصلے کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی کیے گئے ہیں جو عدالت عالیہ ہے۔ نمبر 4، اس آیت کے آخری الفاظ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مفعول مطلق ہے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو دل کی گہرائی سے آپ کے تمام فیصلوں کو ماننا چاہیے۔ نمبر 5، آپ لوگ اس بات پر غور کریں کہ وہ حدیث کی اندھی مخالفت کر کے منکرین حدیث ہی نہیں رہتے بلکہ قرآن کے بھی منکر بن جاتے ہیں۔ فیما شجر بینہم کے الفاظ سے ہمیں واضح قرآنی ہدایت ملتی ہے کہ ہم اپنے تمام اختلافی مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی احادیث کی رہنمائی حاصل کریں۔ احادیث اور سنت سے مسلمانوں کے اختلافات میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ ان میں کمی ہوئی ہے یا پھر اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ جامع ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کی کہ نبی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے، لہذا اختلاف ختم ہو گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اختلاف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ بھی تقسیم ہونا چاہیے، لیکن جب حدیث پیش کی گئی کہ ہم انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے، تو اختلاف ختم ہو گیا۔ اس طرح بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور ثابت شدہ احادیث ہمارے لیے رحمت کا باعث ہیں۔ ان سے اختلافات کم ہوتے ہیں بلکہ ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ان سے امت کے اندر اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے، گروہ بندی اور فرقہ پرستی ختم ہوتی ہے۔ آپ کا 19واں اور آخری اعتراض ہے، قرآن نے قیامت تک آنے والی جزیات کو خود کیوں متعین نہیں کر دیا؟ جواب سنیے، آپ کا یہ سوال عجیب ہے۔ آپ خود کو اہل قرآن کہتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کا یہ اعتراض اب خود قرآن پر ہے، جبکہ احادیث قرآن کی تشریح کرتی ہیں، جزیات بتاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی وحی تمام زمانوں اور مکانوں کے لیے ہے، اس لیے وحی میں جہاں اصولی احکام ہیں وہیں فروعی احکام بھی ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے لچکدار اصول و قواعد ہیں جن کی روشنی میں امت کے فقہا اور مجتہدین نئے پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ چونکہ مسائل اور حوادث ان گنت اور لاتعداد ہوتے ہیں، اس لیے تمام جزیات کا جواب نہیں دیا گیا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نہ صرف قرآن بلکہ احادیث میں بھی احکام کے ساتھ ساتھ اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ شریعت محمدی 4 چیزوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، قرآن کے محکمات اور نصوص۔ نمبر 2، احادیث صحیحہ و ثابتہ پر مبنی محکمات اور نصوص۔ نمبر 3، قرآن کے تمام اصول و قواعد جن کی روشنی میں اجتہاد کیا جاتا ہے، جیسے سورۃ الحج آیت 78 میں ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ نمبر 4، احادیث صحیحہ و ثابتہ میں موجود اصول و قواعد جن کی روشنی میں اجتہاد کیا جاتا ہے، جیسے سنن ابن ماجہ میں ہے لا ضرر ولا ضرار، کسی کو ضرر پہنچاؤ نہ ضرر کا انتقام لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان مذکورہ 4 چیزوں میں سے پہلی 2 میں تو صریح احکام عطا کیے ہیں، جبکہ بعد والی 2 میں ایسے اصول اور قواعد عنایت فرمائے ہیں
کہ جن کی روشنی میں امت کے مجتہدین اور فقہا اپنے وقت کی ضروریات کے پیش نظر اجتہاد کر سکتے ہیں۔ اجتہاد کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اجتہاد قرآن اور سنت کی محکم تعلیمات کی روشنی میں ان کی چھتری کے نیچے رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ اجتہاد کا مطلب شریعت محمدی کی تنسیخ نہیں ہے۔ علاوہ ازیں عقائد اور عبادات میں اجتہاد حرام ہے۔ ان امور میں کلی طور پر صرف اور صرف قرآن اور سنت پر اعتماد کیا جائے گا۔ البتہ زندگی کے عملی مسائل میں نئے حوادث کے پیش نظر مجتہدین امت انہی دو اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں۔ اسی لیے نہ صرف قرآن بلکہ احادیث میں بھی ایسے جامع اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں کہ جن سے قیامت تک پیش آنے والے نئے معاملات میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، کسی مجتہد اور کسی غیر نبی کو وحی میں تبدیلی کا کوئی حق حاصل نہیں۔ البتہ قرآن اور سنت نے اضطراری حالت میں خصوصی رعایتیں دی ہیں۔ اپنے اپنے وقت میں اضطراری حالت کا تعین کرنا اور ان کے مطابق سہولتیں اور رخصتیں فراہم کرنا مجتہدین کا کام ہے، لیکن یہ عام حالات کے لیے نہیں۔ عام حالات میں قرآن و سنت کے اصل محکمات اور نصوص ہی پر عمل کیا جائے گا۔ انہی الفاظ پر ہم اس بحث کو سمیٹتے ہیں۔ والسلام۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے حدیث سیریز کا 8واں حصہ منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات سن رہے تھے۔ حدیث سیریز جیسی انوکھی پیشکش کی طرح ہم اس قسم کے اہم موضوعات منتخب کر کے کیسٹس اور سیڈیز کی صورت میں دلکش انداز اور بہترین ریکارڈنگ کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری 500 سے زائد کیسٹس اور سیڈیز اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور ہم مزید موضوعات کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ الیکٹرانک میڈیا اور عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق اب خوبصورت کمپیوٹر گرافکس کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ و تلاوت 30 ویڈیو DVDs پر مشتمل دلکش البم پیکنگ میں پیش کرنے کا اعزاز بھی دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان حاصل کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے۔